الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق پختہ عہد لیا ہم نے بنی اسرائیل سے. اللہ پاک نے یہودیوں کو یہ تورات میں حکم دیا تھا کہ تم نے اللہ پاک کی توحید پہ قائم و دائم رہنا ہے، پکے رہنا ہے، اور دوسرا کہ سب نبیوں پہ ایمان لانا ہے. یہ حکم دیا تھا اللہ پاک نے ان کو، اور اگر تم کو آخری نبی کا زمانہ نصیب ہو تو پھر آخری نبی پر بھی ایمان بھی لانا ہے، اس کی ماتحت الاسباب مدد بھی کرنی ہے. کہ اللہ پاک نے یہودیوں سے کیا لیا تھا؟ عہد. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور پھر بھیجے ہم نے طرف ان کی رسول. اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہم نے ان کی طرف کیا بھیجے؟ اس کی جو عہد لیا اللہ پاک نے کہ اللہ کی توحید پہ پکے رہنا ہے اور نبیوں پہ ایمان لانا ہے جو بھی آئے، اور آخری نبی کا زمانہ پاؤ تو پھر اس پہ بھی کیا لانا ہے؟ ایمان. اس کی ماتحت مدد بھی کرنی ہے. اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ پاک نے پھر کیا بھیجے؟ رسول. وارسلنا الیہم رسولا، ہم نے پھر ان کی طرف رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب آیا ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس چیز کے کہ نہیں چاہتے تھے نفس سن کے. نہیں چاہتے تھے یعنی جو نبی تھے رسول اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، یہ بدبخت شرک کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ شرک. یہ اللہ کی توحید کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. ان کی طبیعت اللہ کی توحید کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ شرک کرتے تھے. علم بہت بھی ہے بھائیوں، لیکن جو توحید والا علم ہے نا یہ سب سے اونچا علم ہے. علم بہت ہے لیکن جو اللہ پاک کی وحدانیت والا توحید والا علم ہے یہ سب سے اونچا علم ہے. چاہے آدمی جتنا مرضی پڑھ لے، ایم اے، ڈبل ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، بہت بڑا علامہ بن جائے، جس کو یہ نہیں پتا کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اس سے بڑا جاہل اور ہے ہی کوئی نہیں. یاد رکھنا، جس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں ہے، جس کو اللہ کا عرفان نہیں ہے، جو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر رہا ہے مخلوق، اس سے بڑا جاہل اور ہوئی کوئی، چاہے وہ ایم اے ہے چاہے ڈبل ایم اے ہے، بہت بڑا علامہ فاما، وہ جاہل ہے. قرآن سے ظاہر تھا. فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک فریق کو کی تکذیب کی انہوں نے اور ایک فریق کو کیا کیا؟ قتل کرتے تھے. یعنی جو رسول آئے ان کے پاس، ایک فریق کی کیا کی انہوں نے؟ تکذیب. رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی ایک جماعت کی، اور ایک جماعت کو کیا کرتے تھے؟ یہ قتل کرتے تھے. یہودیوں نے ہزاروں نبی شہید کر دیے، ہزاروں نبی انہوں نے شہید کیے ہیں. اور سن 47 سے پہلے انگریز نے بہت علماء حق کو شہید کیا ہے. تاریخ پڑھیں آپ پیچھے کہ انہوں نے سینکڑوں علماء کو قطار میں لا کے توپ کے گوڑے سے اڑا کے شہید کر دیا. سور کی کھالوں میں بند کر کے علماء حق کو ان بدبختوں نے آگ میں جلا کے شہید کر دیا. اور اب جو ہمارے یہ حکمران ہیں
یہ ایسے جو مولوی بدعت پھیلا رہا ہے، شرک گمراہی پھیلا رہا ہے، حرام کار، اس کو نہیں پکڑتے، حق اور عالم ہے، قرآن بیان کر حق، اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو شہید بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی، یہ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ ایک علماء حق جو ہے نا، وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، دفاع کی دیگ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ہمارے حق جان دے دیتے ہیں لیکن حق سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ وَحَسِبُوا اللہ تکون فتنہ، ان کا یہ یقین ہو گیا کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہودیوں کا پکا یقین خیال ہو گیا بھی یہ جو نبیوں کی تکذیب کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی کیا نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، یہ پکڑے نہیں، کوئی قید نازل نہیں ہوگا ان پہ، حالانکہ قید والے کام ہے یہ، نبیوں کی تکذیب کرنی اور شہید کرنا، اس سے پکڑ اور بڑی پکڑ اور کیا ہوگی۔ ان کا یہ یقین ہو گیا، پکا گمان ہو گیا کہ ہم جو نبیوں کی تکذیب کر رہے ہیں اور نبیوں کو شہید کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم رسولوں کی اولاد ہیں، ہم کو پکڑ سکتا ہے، اور رسولوں کی اولاد کو پکڑ سکتا ہے، اگر پکڑے بھی گئے بالفرض رسول چھڑا لیں گے سفارش کر کے، یا جو مرضی کرتے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا۔ وَحَسِبُوا، اور گمان کیا انہوں نے کہ نہیں ہوگی کوئی آزمائش، یعنی رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے اور ان کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ پکڑے نہیں جائیں، ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوا، فَعَمُوا وَسَمُّوا، یہ کیا ہو گئے، اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ اندھوں کا مطلب کیا، جو رسول دلائل لے کے آئے تھے معجزات، ان دلائل کو دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھیں اندھی ہوگی، اور جو توحید کی باتیں نبی کرتے تھے کانوں سے وہ توحید کی باتیں سنی نہیں، اس لیے کیا ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، دل کی آنکھیں اور کان بھی کیا ہو گئے، بہرے ہو گئے کانوں سے۔ پھر اللہ پاک نے ان پر ایک بخت نصر نامی بادشاہ تھا، کافی یہ بابل شہر میں رہتا تھا، ساری دنیا پہ اللہ پاک نے اس کو بادشاہ دی ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں، اللہ پاک نے 4 بادشاہ ساری دنیا میں بادشاہ دی ہے، ایک تو یہی بخت نصر، ایک نمرود، اور ایک سلیمان پیغمبر، ایک ذوالقرنین بادشاہ، 2 مسلمان اور 2 کافر بادشاہ۔ اللہ پاک نے 4 بادشاہوں کو ساری دنیا پہ حکومت دی ہے، 2 کافر اور 2 مسلمان، لیکن جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ تھے یہ سب سے اعلیٰ ہے، ان کے تو انسانوں پہ ہی کنٹرول تھا، حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے حیوانوں پہ ان کی حکومت تھی، جنات پہ، ہواؤں پہ، کیڑے مکوڑوں پہ، سب پہ اللہ پاک نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان کا تخت جو تھا سلیمان ہوا لے کے چلا کرتی تھی، جیسے ہیلی کاپٹر جاتے ہیں، نہ پیٹرول کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کی، نہ پرزہ ٹوٹنے پھوٹنے کی، ہوا لے کے چلتی تھی، ان کے تخت کتنی بڑی شان والے نبی ہوئے۔ تو اللہ پاک نے ان کو جب یہ اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے، نبیوں کے دلائل جو لے کے آئے تھے اللہ کی توحید کے معجزات ہیں جی، دل کی آنکھوں سے ان کو نہ دیکھا، تو نبی توحید والی گفتگو کلام کرتے تھے وہ بھی نہ سنا کانوں نے۔ پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے ان کو بخت نصر نامی بادشاہ کو مسلط کر، وہ آیا اور اس نے بیت المقدس جو تھا ان کو اس کو گرا دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کی تورات کو جلا دیا جتنے اس کے تورات کے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، جو بچے بوڑھے تھے عورتیں ان کو ساتھ لے گیا، بابل شہر میں غلام بنا لیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پہ متوجہ ہوا، اللہ کو پھر رحم آ گیا ان پہ۔ تو یہاں کیا کوئی آدمی بادشاہ، اس بادشاہ کے ذریعے اللہ پاک نے ان کو بخت نصر کی قید سے چھڑایا، بنی اسرائیل غلام تھے، آزاد کیا گیا، پھر پیچھے گئے اپنے بیت المقدس میں، وہاں جا کے آباد ہوئے، کافی تعداد میں ہو گئے۔ تو پھر اللہ کیا ہوا، ان پہ توجہ فرمائی اللہ پاک نے، پھر نبی آئے، رسول آئے، پھر ثم عموا وصموا کثیر منهم، پھر اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، ان میں سے بہت زیادہ پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے، ہے جی، اللہ پاک کی مہربانی فرمانے کے بعد پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے۔ ہاں جی، پھر یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، زکریا علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے لگے، اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو یہودی
عمل کر اللہ ان کے اعمال کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ جو نبیوں کا انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، نبیوں کو شہید کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور تورات کو بدل رہے ہیں، اللہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں بھی دیکھ رہا ہے. کیوں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نہیں دیکھ رہا، ان کو دیکھ رہا ہے، دیکھا اللہ. ہمیں بھی کیا اللہ کیوں جی دیکھ رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم اللہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان میں کچھ ذرہ ہے ہی نہیں ایسا جو اللہ سے پوشیدہ ہو. ذرہ تو یہ 6 فٹ کا وجود کیسے چھپ سکتا ہے اللہ پاک سے؟ لیکن ذرہ اللہ پاک سے نہیں چھپ سکتا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے. اس دور کے مولوی کون حق بیان کر رہے ہیں. اپنی گل بھی نہیں کرنی چاہیے نا، وہ نہیں کرنی چاہیے اسی. اپنی بات بھی کرنی چاہیے، اپنی زیادہ کرنی چاہیے. کہ ہم کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے برے تھے بھی، ہم کیا ہے، ہم کتنے اچھے ہیں. کون مولوی حق بیان کر رہا ہے، کون مولوی حق چھپا رہا ہے، کون قرآن بیان کر رہا ہے، کس نے قرآن بند کر کے الماری میں رکھ دیا. اللہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. کون حرام کھا رہا ہے مولوی، کون حلال کھا رہا ہے. کون مولوی اللہ کے ولیوں کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے اور کون مولوی اللہ کے ولیوں پہ ڈھول بجا رہا ہے، کنجریاں نچا رہا ہے. کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ سب دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بما یعملون. اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. بھائیو دیکھ ہی نہیں رہا صرف، بلکہ یہ ہمارا حل قول و عمل نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ایک رجسٹر بن رہا ہے باقاعدہ. دن قیامت کے رجسٹر ہمارے سامنے آ جائے گا. اقرا کتابک، میرے بندے اپنی کتاب کو آپ پہ پڑھ لو، خود ہی پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھ بھی آپ لے، حساب بھی اپنا آپ ہی کر لے، حساب بھی آپ ہی کر لے. بتلا مجھ کو تو جنت کے قابل ہے یا جہنم کے قابل ہے. صرف دیکھ ہی نہیں رہا، یہ رجسٹر بن رہا ہے. یہ پوری زندگی جو ہے ہماری یہ باقاعدہ نوٹ ہو رہی ہے. صبح و شام لمحہ لمحہ لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے. تو بھائیوں میں اسی لیے آپ سے بار بار یہ پوچھتے کر رہا ہوں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ بخشے جائیں. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. یہ ایک عمل جو ہے قرآن والا یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک نے پھر ہمارے گناہ نہیں دیکھنا، اپنے قرآن کتاب کو دیکھنا کہ یہ تو میرے کتاب کا خادم ہے، نوکر ہے، یہ تو میرے کتاب کو ٹائم دیتا ہے، سمجھتا تھا. اس لیے اس کی برکت سے میرے بھائیوں بیڑا پار. قرآن شفاعت کرے گا اور جھگڑا کرے گا قرآن انشاءاللہ. جب تک قرآن بندہ جنت میں نہیں جائے قرآن ساتھ ہی نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا. اس لیے اس کے بن جاؤ، اس کو قبول کر لو، اس کو سینے سے لگا لو انشاءاللہ. پھر قرآن کی وفا بھی دیکھ لینا انشاءاللہ. اللہ اکبر. آگے یہاں تک تو اللہ پاک نے نا اکثر یہودیوں کی قباحتوں بغاوتوں کو بیان فرمایا یہاں تک. اب آگے اللہ پاک عیسائیوں کی قباحتوں بغاوتوں کو اللہ پاک لیا تو بیان فرمائیں گے، یہ بھی بیان فرمائیں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کافر کو بھی کافر میں کہنا چاہیے، پتہ نہیں مولوی کروں کلمہ پڑھ لیں. جو لوگ پڑھے گا وہ لوگ کافر پڑھے گا کلمہ، آگے سے کلمہ نہیں پڑھے گا. کیوں جی؟ دماغ سوچو ذرا. کہتے ہیں کہ مولوی کافر کو کافر کیوں؟ پتہ نہیں کب کلمہ پڑھ لیں. شاید وہ نہ ہی پڑھے، ایک کوئی ضروری ہی پڑھ لے. ابھی تو نہیں پڑھا اس نے، ابھی تو کافر ہی ہے. جب کافر کلمہ پڑھے گا اس کو کافر نہیں کہنا، ابھی اسے کلمہ نہیں پڑھا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو جی، کوئی کہہ بھی جائے پھر بھی اس کو کچھ نہ کہو، کسی بھی اٹیک نہ کرو جی. یہ لوگ کہتے ہیں سانو کی جڑا کر رہا کرن دیو، مرن دیو سانو کی. اب یہ جواب اللہ پاک ایسے لوگوں پہ اللہ پاک فتوے نہیں لگا رہے بلکہ ان کو رگڑا لگا رہے ہیں نیتوں کے اندر. جو کہتے سانوں کی، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی پہ اٹیک نہ کرو. ان لوگوں کو اللہ پاک اس آیت میں رگڑا لگا رہے، فتوا نہیں، رگڑ رہے ان کو. اب سنو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ البتہ تحقیق، یہ دونوں لفظ بات کو پکی کرنے کے لیے آتے ہیں، اس میں شک کی کوئی بات نہیں. کفر الذین قالوا، وہ لوگ پکے کافر ہیں. کون؟ قالوا،
جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ مسیح بن مریم ہے، اللہ مسیح بن مریم ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ کیوں جی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں اٹیک کر رہا ہوں اس پہ، کس نے اٹیک کیا ہے؟ یہ اللہ نے۔ اللہ کافر کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے اللہ کہ وہ لوگ پکے، اور لقد آیا، لقد اس میں شک کی کوئی نہیں ہوئے، یہ بات پکی ہے، مضبوط ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کیا کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہے، اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ بس وہ لوگ کیا ہے؟ قرآن نے کافر کو کافر کہا ہے، قرآن نے مشرک کو مشرک کہا ہے۔ توجہ کرنا، اب قرآن نے منافق کو منافق کہا ہے، قرآن نے فاسق کو فاسق کہا ہے، ظالم کو ظالم کہا ہے، قرآن نے جاہل کو جاہل کہا ہے۔ ہاں، اور قرآن نے دیکھو اٹیک کیے، قرآن نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت کے کیا کر دو؟ ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اٹیک ہے کہ نا؟ والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والے مرد جو غیر شادی شدہ ہوں ان کو کیا لگاؤ؟ 100 کوڑا لگاؤ۔ یہ قرآن اٹیک کر رہا ہے۔ سود خور فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اللہ فرمایا میں سود نو چھڑنے ہی نہیں، میں ذرہ برابر سود نو نہیں رہنے دینا۔ تو قرآن نے بھائیو شرابی پہ اٹیک کیا ہے، جواری پہ، بے نماز پہ نام لے کے اٹیک کیا، ہر گناہ پہ قرآن نے اٹیک کیا ہے۔ پھر لوگ کہتے چلو جی نام لے کے اٹیک نہیں کرنا چاہیے، کل کرے اٹیک نہیں، اب جب اٹیک ہم کہتے تھے قرآن کر رہا ہے اٹیک، نام لے کے اٹیک، قرآن نے نام لے کے اٹیک کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود بھی برباد ہو۔ نہ آیا کہ نہ، کیوں جی نہ لے کے نہ جی اٹیک۔ دیکھو قرآن قل یا ایھا الکافرون، دیکھو نام لے کے اٹیک ہو جائے۔ محبوب کہہ رہو ہے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے میں اس کی عبادت کرے نہیں سکتا۔ لکم دینکم ولی، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ دیکھو قرآن اٹیک کرتا ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، محبوب کہہ دو وہ جاہلو، یہ جاہل اپنے نبی سے کہہ رہا تھا، جاہلو کیا تم یہ مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں؟ کہتے سوچیا جبھی نہ، بولے جاؤ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتا، انعام لے جانا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے تو کمال ہی کر دیا، میں کہتا ہوں قرآن میں جملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا تو پرلے درجے کا گمراہ، تیری قوم بھی پرلے درجے کی گمراہ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اٹیک ہو رہا ہے نام لے کے۔ اللہ آگے چلو، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہودیوں علماء بد کو اللہ پاک نے فرمایا یہ گدھوں کی طرح ہے، یہ گدھے ہیں، گدھے جیسے گدھا اپنا وزن اٹھاتا ہے نا، ان کے اوپر بھی کتابوں کا وزن نہیں ہے بس، اور کچھ نہیں ان کے پاس، یہ گدھے گدھوں کی طرح کتابوں کا وزن اٹھا رہے ہیں۔ کمثل الکلب، یہودیوں کے علماء کو ایسے سمجھو جیسے کتے۔ یہ اٹیک ہو رہا ہے کہ نا؟ کیوں جی بولو تو صحیح یار ہے، یہ کل پڑھ رہا ہوں قرآن، یہ قرآن کہتے پڑھ رہا ہوں میں، کمثل الکلب، نواں پارہ، یہ یہودی مولوی جیسے کتوں کی طرح ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ کافر مشرک کتوں خنزیروں سے ہی بدتر ہے اللہ کے یہاں۔ یہ قرآن اٹیک کرتا ہے، ابھی قرآن نے اٹیک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک انہوں نے قرآن بیان کرنا شروع نہیں کیا تھا تو لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، مکے کے سرداروں میں ان کا شمار تھا ہمارے نبی کا۔ تو جال امین کہا کرتے تھے، امین آ گیا، صادق امین کہتے تھے۔ ابو جہل بھی کہتے تھے ما رأیت محمد ما رأیت مثل محمد فی العرب، وہ لوگوں عرب کا کونا کونا چھان مارا، محمد جیسا سچا میں نے نہیں دیکھا، پہلے یہ کہتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے قرآن بیان کرنا شروع کیا، قرآن کے ساتھ کفر کو رد کیا، شرک کو رد کیا، ان کے رسم و رواج خرافات کو رد کیا، پھر وہی لوگ کیا کرنے لگے؟ پتھر مارنے لگے، راہوں میں کانٹے بچھانے لگے، کوڑا کر کے پھینکنے لگے،
مجنون، یہ جادوگر ہے جی، اتنا تنگ کیا مجھے مکے سے ہی نکال دیے. صحابہ کرام بھی چلے گئے، ان کی تنگی کی وجہ سے کہتے ورنہ نہیں جانا تھا وہاں سے. پھر مدینے چلے گئے، مدینے میں جا کے بے ایمانوں نے بس نہیں کی، وہیں جا کے جنگیں کی ہیں، کئی مت بدرجی کی ہیں. یہ تو اللہ بچا گیا، ورنہ انہوں نے تو کوشش پوری کی ہے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بغیر کچھ کہے کے ہی ہوا ہے. مجنون کہا نبی کو، جادوگر کہا، شاعر کہا، استغفر اللہ، پورا کرکٹ پھینکا گیا. اتنی جنگیں لڑی یہ بغیر کسی کو کچھ کہے کے ہی کیا گیا ہے؟ نہیں، کسی کو کچھ کہا ہے، اس لیے اتنی مخالفت دشمنی ہوئی ہے، غیر کہے نہیں ہے میرے بھائیوں. اب نتیجہ میں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، ان کو قرآن نہیں آتا، نبی کا فرمان نہیں آتا، وہ قرآن سے اندھے ہیں، نبی کے فرمان سے اندھے ہیں. اگر آتا ہے تو قرآن میں نبی کے فرمان میں ڈنڈی مار رہے، خیانت کر رہے. یہ آیتیں بھول گئی ان کو جو میں نے پڑھی ہیں؟ یہ آیتیں نظر نہیں آتی ان کو؟ یہ نظر نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اتنا احترام تھا اور بعد میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دکھ کسی نبی کو نہیں دیا گیا جو مجھ کو دیا گیا ہے. یہ ویسے دے دیے تو کافر ویسے رشتے دار دشمن بن گئے نبی کے. یہ لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ جی اٹیک نہ، تو وہ لوگ قرآن کو نہیں جانتے، نبی کے فرمان اندھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کا. نبی اگر پتہ ہے تو پھر خیانت کر رہے ہیں، پھر ڈنڈی مار رہے ہیں، پھر قرآن کو چھپا رہے ہیں. یہ ایتیں نظر نہیں آتی؟ کتنی ایتیں میرے آپ سامنے پڑھی ہے. قرآن اٹیک کر رہا ہے، نام لے کے اٹیک کر رہا ہے. چلے آگے. البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہیں کہ جنہوں نے کیا کہا بے شک اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، یعنی اللہ ہی مسیح بن مریم ہے. وہ لوگ کیا ہے؟ اپنی طرف بھی آئے ہم جی، اپنی طرف بھی آئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو عیسائی ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے، جو اللہ کا ذاتی نور ہے، اس نور میں سے اللہ کے نبی نور، یہ کہہ رہے ہیں. تو کبھی کہتے ہیں جو تھا مستوی عرش وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، جو اللہ عرش پہ تھا وہ محمد کی شکل میں مدینے میں آ گیا. یہ کہہ رہے ہیں. ہمارے کون سے کام ہے ان سے؟ اور کبھی کہتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ دسے. سنو ہوں دل سے ہاتھ رکھو ذرا، میں مسئلہ نہیں چھپا رہا. ہاں جی، مسئلے کھول دینے انشاءاللہ. میں پاوے دیوبندیاں کے خلاف ہے، پاوے بریلوی نے، پاوے واقعی میں مسئلہ کر دینا انشاءاللہ. جڑا رگڑیا گیا رگڑیا گیا. میں نہیں رگڑا جن قرآن رگڑ گیا. آج قرآن سے رگڑے چلے آج جی مت. کیا کہتے ہیں؟ چاچڑ وانگ مدینہ جسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، یعنی چاچڑ وانگ، یہ نہیں کہ مدینے کی طرح چاچڑ ہے، چاچڑ کی طرح مدینہ ہے. جیسا شان چاچڑ کا ہے وہی مدینے کا. اندازہ لگائیں کہاں چلے گئے لوگ. کوٹ مٹھن بیت اللہ. کوٹ مٹھن پتہ ہے نا آپ کو بھی؟ کوٹ مٹھن بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے. کوٹ مٹھن ظاہر دے وچ پیر فرید، باطن دے وچ اللہ. ظاہر میں تو پیر فرید، باطن میں اللہ ہے. عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ اوپر سے عیسیٰ اندر سے اللہ ہے. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اوپر سے پیر فرید ہے، اندر سے اللہ ہے. باور لوگوں کے کھاتے میں ڈالو گے تو کسی کو کچھ نہ کہو جی. یہ جو مرضی کہہ جائیں، اللہ کی توہین کریں، اللہ کی توہین پہ یہ جو مرضی نہ کچھ نہ کہو. کبھی کہتے ہیں سنواگ مدینہ جسے نگری دادا دی. یہ بھی کہتے ہیں ایک والی چل رہی ہے، کوئی نہیں کو روکتا. سنواگ مدینہ جسے نگری، لاہور جیسے ہے نا، جیسے مدینہ ویسے لاہور ہے. اب اندازہ آپ کا ایمان ہے بھی جیسے مدینہ ایسے لاہور ہے؟ کیا آپ کا دل تسلیم کرتا ہے؟ یہ کروڑوں لاہور بھی نبی کے شہر کا مقابلہ نہیں کر. کیا ہے لاہور مدینے کا؟ کہ جی سنواگ مدینہ جسے نگری دادا دی، جیسے مدینہ ویسے لاہور ہے. پھر کئی جب ان کا عرس ہوتا ہے، میلہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، لوگ بسیں بھر بھر کے عورتیں جاتی ہیں. ہم وہاں مسجد میں تھے، وہاں سے عورتیں جاتی تھیں بسوں میں بیٹھ بیٹھ کے اسلامیہ پارک میں. عورتیں کہتی تھیں بھائی ساڈا غریباں کا آئی حج، امیر لوگ اتنے حج کر لیتے، اتنے حج کر لیتے. اندازہ لگائیں کہاں تک چلے گئے. دیکھیں اللہ گھر پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے نا غلاف. قبروں میں یہ نہیں کیا کرتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھتی ہیں. حضرت اسود کو لوگ چومتے ہیں، یہ قبروں کو چومتے ہیں. نبی نے قبروں کو چومتے ہیں. وہ اللہ گھر کا طواف کرتے ہیں، یہ قبروں کا طواف کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لبیک. تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو، حق فرید یا. یہ سب قبروں میں کہتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟
اندازہ لگائے آپ یہ کہ کدھر چلے گئے مسلمان یہ قبروں کے طواف کر کر کہتے حق با ہو بے شک، وہ کہتے ہیں لبیک اللہم اللہ کر کے طواف کرتے ہوئے، یہ کہتے حق فرید ہی یا فرید، یہ کہتے ادا لا رہے اللہ پاک ہے۔ اب لگاؤ ان کے ساتھ یار، یہ پیو چاہو رکھو میں لے جا رہی ہے، یہ نالی نے تمہیں بھی لے کے تا گل کرے جی۔ مولانا حالی رحمۃ اللہ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا اللہ کا تو کافر، مگر مسلمان پہ کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جسم کا۔ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، مسلمانوں میں بت کو پوجے کافر ہے جی، کافر ہے۔ جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو اللہ کا بیٹا وہ کافر ہے جی، مسلمان کہتے ہیں جی۔ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، کواکب پہ مانے کرشم تو کافر۔ اللہ جو ستاروں میں کرشمہ مانگے اس کو کافر کہتے ہیں، مگر مسلمان پہ کشادہ ہے راہ پرستش کرے شوق دے۔ نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، نہ توحید میں کچھ خلل استے آئے۔ ایک قبرہ پوج گئے، پیرا نے پوج گئے، سب نے پوج بجا گئے، یہ پھر پکیرا پکا مسلمان ہے۔ یہ کہہ رہے مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں تو بھائی اپنی بات ہی کوئی نہیں کہہ رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہے وہ آپ کے سامنے، یا یہ ہو رہا ہے، قرآن یہ ہے اور یہ ہمارے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی آگے کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے عیسائیوں نے کہ بے شک اللہ وہی مسیح بن مریم ہے، یعنی اللہ ہی مسیح کی شکل میں آ گیا، اوپر سے مسیح ہے، اللہ سے کیا ہے، اندر سے کیا ہے، اللہ ہے۔ اگر وقال المسیح، یہ تو عیسائی یہ کہتے ہیں نا، اور مسیح نے کیا کہا، وقال المسیح، کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، سبحان اللہ کہو سارے کہو سبحان اللہ۔ مسیح نے کیا کہا، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ عیسائی کیا کہہ رہے ہیں کہ مسیح کیا ہے، اللہ ہی ہے۔ مسیح نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل اور عیسائیوں کس کی عبادت کرو، اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے، میرا ہی پالن ہار ہے تمہارا ہی پالن ہار ہے، میرا بھی ضرورتیں حاجتیں پوری تمہاری ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اور بچپن میں ہی اللہ پاک ان سے اعلان کروا دیا تھا انی عبداللہ، بچپن میں ہی جب ماں کو پریشان کیا یہ کہاں سے لائی ہے، شادی نہیں ہوئی تیری، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی، چھوٹے بچے ماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ اعتراض کر رہے یہودی باز نہ آئے کہاں سے لائی ہے، شادی ہی نہیں ہوئی ہے، کیا ہے یہ جی، انہوں نے کہا تو پوچھ لو اسے، دودھ پی رہے تھے، دودھ چھاڑ کے نا ماں کا پورا منہ کر کے آخیا اوئے انی عبداللہ، میری ماں کو پریشان کرنے والوں میں نہ اللہ ہوں نہ ابن اللہ ہوں، میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ، میں عبداللہ ہوں۔ بچپن میں ہی کیا کہا میں اللہ کا، یہاں بھی آ کے کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کس کی کرو، عبادت مانگو کس سے، سجدے کس کو کرو، نظر نیاز کس کے نام کی دو، یہ کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، کیوں، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ آگے بڑا سخت جملہ آ گیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ یہ قرآن پڑھ لو کرنا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، دیکھ لو کیا ہے۔ میں کہتا ہوں میری گرفت کرو، مت میرا احترام کرنا، اگر میں قرآن میں ڈنڈی ماروں، ترجمہ غلط کروں، مفہوم اسی وقت پکڑو، مولوی کیا کر رہے ہو۔ اور ہمارے ماسٹر مدیر صاحب ماشاء اللہ ہمارے منہ تو اسی میں بول پڑتے ہیں، ذرا برابر ہی میری وہ کوئی رعایت نہیں رکھتے۔ ماسٹر مدیر صاحب ماشاء اللہ ترجمہ جانتے ہیں، وہ تھوڑا بہت بول کے مجھ سے ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا بہت کبھی فوراً وہ کہتے ہیں سب ایسے ہی، فوراً میری گرفت کرو، وہ اس کو بالکل معاف نہ کرو جی، اگر بھول کے بھی تمہارا تھوڑا بہت ہو جائے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شریک بناتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو، چاہے وہ نبی کو شریک بنائے، چاہے ولی کو، پیر فرشتہ، جس کو مرضی بنائے اللہ کے ذات و صفات میں شریک بنائے، تو اللہ نے پاس اس میں کیا کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ،
اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کفر و ایمان یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. کفر اور ہے اور ایمان ہے، شرک اور ہے اور توحید ہے. یہ دونوں متضاد ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ مل رہ نہیں سکتے. جیسے ہم بیٹھے ہیں ایسے اکٹھے نہیں، ان کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کفر کی اور ایمان کی، شرک کی اور توحید کی. اللہ فرما رہے ہو جب یہ دنیا میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، جنت میں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے تم ابھی. جب کفر ایمان دنیا میں اکٹھے نہیں تو پھر دن قیامت کے کافر اور جنت میں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ شرک اور توحید دنیا میں اکٹھے نہیں، کوئی کمپرومائز. جنت میں کیسے مشرک اور موحد اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جنت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں جنت جو ہے یہ مومنین کا، موحدین کا گھر ہے، ان کا گھر نہیں ہے مشرکوں کا، کافروں کا. ان کا گھر کون سا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ صاحب نہیں بھائی، یہ کہاں جائیں گے؟ آگ میں جائیں گے. وجہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو نا قرآن میں ٹوپیاں لگاؤں گا، کہا تھا نا. لیکن آپ میں ذوق و شوق، اور ابھی ذوق و شوق نہیں اتنا پیدا ہوا. میں ہی پیچھے ہوں ابھی انشاءاللہ. پھر ذوق و شوق بڑھ گیا، میں بھی انشاءاللہ پھر اور آگے آ جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں جیسی روح ویسے فرشتے بھائی، جیسا گڑ پائیں گے ویسے ہی میٹھا ہوگا انشاءاللہ. ذوق و شوق بڑھے گا، تعداد بڑھے گی، توجہ دھیان انشاءاللہ. قرآن میں ٹوپیاں انشاءاللہ گوتے لگا کے انشاءاللہ موتی نکال کے دوں گا انشاءاللہ آپ کو. یہ وجہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ کیوں آگ ہے؟ یہ تو پتہ لگ گیا نا، یہ جنت میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ کفر اور شرک ایمان کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ اکٹھے نہیں رہ دنیا میں. شرک اور توحید کی کوئی کمپرومائز نہیں رہ سکتے، نہیں رہ دنیا. یا جنت میں بھی یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. جنت میں کیسے کرتے؟ جنت میں مومنین جائیں گے، موحدین جائیں گے. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے. وجہ اگر کوئی غلام بادشاہ کا غلام کسی اور غلام کو بادشاہ بنا لے، کیوں جی؟ اگر کوئی بادشاہ کا غلام بادشاہ کے دوسرے غلام کو بادشاہ بنا لے، اس کو نہ مانے بات تو صحیح ہے بادشاہ، پھر بادشاہ کیا کرے گا؟ اس غلام کی بوٹی کر دے گا. کرے گا کہ نہ؟ اس سے میں چھوڑے گا اس غلام کو. توجہ کرنا، اگر کوئی بادشاہ کا غلام اس کے کسی اور غلام کو کیا کر لے؟ بادشاہ بنا لے، تو جو بادشاہ ہے وہ چھوڑے گا اس کو؟ غصہ نہیں چڑھے گا؟ یہ معاف کر دے گا، چلو کوئی نہیں، بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بادشاہ بنا، ٹھیک ہے، چھوڑ دے گا اس کو؟ بوٹی کر دے گا اس کی. تو بھائیو یہاں تو خالق اور مخلوق کی برابری نہیں ہے، ان میں تو برابری ہے. بادشاہ اور غلام میں انسان ہونے کے لحاظ سے کیا ہے؟ برابری ہے. آدمی ہونے کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہاں تو برابری نہیں خالق مخلوق میں، یہاں تو فرق ہی بڑا ہے. یہاں تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے خالق مخلوق میں. تو اللہ پاک کو بھی غصہ چڑھتا ہے مشرک پہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کو حاجت روا بناتا ہے. اللہ بھی جہنم میں اس کا ایسا پکا ویزا لاتا ہے کہ جہنم سے کبھی بھی نکلے گا، ہمیشہ پکا رہے گا. کیا کر دی اللہ نے مشرک؟ جنت حرام. تو جنت حرام پھر کہاں رہے گا؟ وہ آگ میں رہے گا. مأواہ النار. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے. اللہ وما للظالمین من انصار. اور دن قیامت کے ایسے ظالموں مشرکوں کوئی مومن و مددگار نہیں ہوگا. مومنین کے مددگار ہوں گے، اللہ بنا دے گا. اللہ ہی مددگار ہوگا، وہ اللہ ہی مدد کافی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. دن قیامت کے اللہ ایمان والوں پہ کیا فرمائے گا؟ رحم فرمائے گا. ایمان والوں پہ رحیم ہوگا دن قیامت کے. اللہ کافر و مشرکوں پہ رحیم نہیں ہوگا. اللہ ہی مومن و مددگار ہے مومنوں کا، بن جائے گا. یا کسی کو کہہ دے گا تو سفارش کا اس کے حق میں پروٹوکول بھی بنائے گا اللہ پاک. کسی نبی ولی کو حافظ عالم کو سخی کو حاجی کو کہ میرے بندے، یہ میرا بندہ گناہگار ہے، تو سفارش کر اس کے حق میں تیری سفارش کے حق میں قبول کرتا ہوں. اپنی طرف سے کوئی لم کشائی نہیں کرے گا اپنی مرضی سے. نہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے؟ اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے حق میں دے گا وہ شفاعت کرے، اس کے حق میں شفاعت کرے. اپنی مرضی سے نہیں کہ اللہ میرا فلاں ہے فلاں نو بخشے. نہ کوئی بھی، نہ نبی نہ ولی، کوئی نہیں ایسا کرے گا. اللہ جس کو شفاعت کا اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا. جس کے حق میں شفاعت کا اذن ہوگا اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ. دن قیامت کے ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مطلب کیا کہ ان مشرکوں کو دن قیامت کے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے.
جنت میں چلے گئے. اب جہنم میں سے نکال کے ان کو کوئی جنت میں لے جانے والا نہیں ہوگا. یہاں لوگ کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں میں سنا ہے کہ ایسی بابے نو راضی کر لیا بابا آپ پہ جنت چلے جائے گا. یقین جانے میں نے اپنے کانوں میں یہ مسجد میں بیٹھا کہ ایسی بابے نو راضی کر لیا بابا آپ پہ. بابے نو اپنی جنت کا نہیں پتا کری جنت ملنی دعویٰ کر سکتا ہے آدمی؟ کوئی بڑے سے بڑا مولوی بابا نہیں دعویٰ کر میں بخشیا بخشایا. امید ہے نا ایک اللہ کی رحمت کی امید ہے، لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا بھائیو. باوے کو سخی ہے، چاہے کوئی بڑا مولوی ہے، باوے کو بابا ہے بی بی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا بھائی. بابے کو اپنی جنت کا نہیں پتا. اب مسئلہ سن لو، کروڑ بابا راضی ہو کروڑ جنت نہیں ملے گی. جنت اس کو ملے گی جس پہ اللہ راضی ہو. یہ ذہن میں بات بٹھا دو. کروڑ مولوی راضی ہو، کروڑ پیر جو مرضی کہے، نئی جنت ملے گی. جنت اس کو ملے گی جس پہ اللہ راضی ہو. گئے دل میں بات نوٹ کر کے. اور کئی بابے آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے، ایک ہاتھ میں حکا دوسرے ہاتھ میں کتا. نہ شکل نبی والی نہ لباس نبی والا. یہ رنگین کپڑے رنگین نبی والا لباس ہے. اور کیا نہ کام نبی والے نہ عقیدہ نبی والا. لوگ کہتے پھر ہماری بیعت کر لو مرید بن جاؤ بس، نماز پڑھنے کوئی لوڑ نہیں، سال تو بعد میلے دے دیسی بکرا لے آیا کرو بس. اسی جانیے رب جانے اسی آپ بھی تمہیں باں پھڑ کے جنت اندر لے جاتے. یہ لوگ یقین جانے ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے. اور لوگ من رہے انہوں قربانی نہیں کرتے. لوگ قربانی انہوں نے قبراں دے بڑے بڑے بکرے چھترے لے کے جائے انہوں کو جانے لے کے. تھی دیکھ نہیں رہے تھی بازار میں 2 نمبر دودھ ہے اور بازار پہ خالص دودھ جا رہا ہے. جا کے دے لو اور بیگنا نہیں بیگنا پر کے جا رہے خالص دودھ. اور بازار میں تو یہ کیا ہے یہ کہ بابا ناراض ہو گیا نا بیڑا کر کر. جو شارک سے زیادہ قریب ہے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. جب بابا فوت ہو گیا اور جس پہ موت آ گئی جو کفن پہن کے قبر میں چلا گیا، جس کے بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، گھر اجڑ گیا، اس سے ڈر ہے. فوت شدہ بابے سے ڈر ہے یہ بیڑا کر دے گا خالص نہ لے گے. تو یہاں سے قریب ہے اور قہار ہے کہ نا قہار اللہ. کیوں بھائی جبار ہے کہ نا قہار و جبار، اس کا کوئی ڈر. ایک شعر ہے، پڑھ علم تو فخر نہ کرنا لاکھی میں پڑیا، رب قہار جبار سداوے متے روڑ دے دودھ کڑے. یا کہ میں عالمہ میں مولوی صاحب ہوں میں نمازی ہوں میں بڑا سخی ہوں میں حاجی نمازی ہوں. نا فخر نہ کری ڈردا نہیں رب تو ناکھی میں پڑیا، رب قہار جبار سداوے متے روڑ دے دودھ کڑے. دودھ نو رب کتے ڈوڑ نہ دے. دودھ کڑ دے نا پھر پھر کم مک جاتا. دودھ کڑ دے انہوں جماؤ تے بلے شاید کی ہو کڈو کم مک جاتا سارا دن کڑ کے. ہاں رب کتے کڑی دودھ نہ روڑ دے. ہاں بنیا بنایا کتے کھیل اب گاڑ دے. رب کر سکتا کرو اللہ سے ہر وقت ڈرو. فخر سے تکبر سے غرور سے نہ کھو میں مولوی ہوں میں قاری ہوں میں حافظ میں نمازی ہوں میں مسجدہ بنائیاں میں چندے دینا فلم بیت نہ کھو. ڈرتے رہو اللہ سے. نیکی کرو دریا میں ڈال دو بھول جاؤ. نیکی کر کے گناہ کرو یاد رکھو اس سے گناہ ہو گیا ہے. نیکی کر کے بھول جاؤ اس کو مت. نیکی بے غرور کرو. اللہ کی رحمت بھی بھروسہ کرو میرے بھائیو. یہ نیکی یا بخشش کا ذریعہ ہے یہ سارے سلسلے، لیکن اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا. یاد رکھ اللہ کے کرم سے بیڑا پار ہوگا، اللہ کے فضل سے بیڑا پار. لیکن اللہ کرم اسی میں ہوگا جو نیکی کرے گا. اللہ کو کان بالمؤمنین رحیما، اللہ ایمان والوں بھی رحیم ہوگا. ہاں جی. وما للظالمین من انصار، دن قیامت کی ظالموں کا مشرکوں کوئی مددگار ہے نہیں. میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی سنائی ہے. گناہ نہیں کرنے چاہیے، گناہوں پہ دلیر نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہو نیکی کرو. لیکن نبی نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو اتنے گناہ لے کے آ جتنے زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں. اگر تو نے شرک نہیں کیا ہوگا اتنی مغفرت لے کے تجھ کو ملوں گا. اتنے بخش لے کے شرک نہ کیا ہو، اگر شرک کیا ہوگا اتنی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، پھر کچھ شے پر نہیں. ایک شعر ہے میں نے سنا ہے کسی سے کہ شرک کولوں جڑے بچ دے او کھوٹے ہی کھڑے رہندے. یاد رکھ لے
اتنے گناہ کیے ہیں زمین و آسمان لیکن شرک نہیں کیا، اللہ بیڑا پار کر دے گا، دھکا لا دے گا. تو ہے نا شرک کو لو جڑے بچدے کھوٹے ہی. تو جنہوں نے شرک کیا وہ کھرے ہی کھوٹے. جنہیں مرضی نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات جو مرضی کرو، وہ کھرے ہی کی نے کھوٹے نے، اور توحید والے کھوٹے بھی. اللہ اللہ جی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تاکہ پختہ عہد لیا ہم نے بنی اسرائیل سے. وارسلنا الیہم رسول، بھیجے ہم نے کئی رسول ان میں. کلما جاب، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، ساتھ اس کی لا تہوا انفسہم، نہیں چاہتے تھے نفس ان کے. فریق کذبوا، ایک فریق کی انہوں نے تکذیب کی، وہ فریق یا اور ایک فریق کو کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے. وحسبوا، اور یہ گمان کر لیا کہ اللہ تکون فتنہ، کوئی فتنہ یعنی نبیوں کی تکذیب اور قتل پہ ان کی گرفت نہیں ہوگی، ان کے پکا ہی کی یہ کیا ہے، ہم جی بخشے بخشائے ہیں. فامو و سمو، یہ کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے، اور کیا ہو گئے؟ بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ، پھر اللہ ان پہ متوجہ فرمائی ان پہ. ثم امو، پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے ان میں سے زیادہ. واللہ بصیر بما یعمل، اللہ دیکھنے والا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. لیکن کفر الذین قالوا، البتہ تاکہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن، بے شک اللہ ہے وہ مسیح بن مریم ہے. یہ کافر ہے لوگوں. قال المسیح، کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو تم اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شریک کرتا ہے ساتھ اللہ کے کسی کو، پس تاکہ اللہ نے اس پہ کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. اب یہ تھوڑی ایک بات رہ گئی تھی یہاں، یہ جملہ ہے نا انہ من یشرک باللہ، کچھ حضرات فرماتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے، اور کچھ فرماتے ہیں اللہ پاک کا فرمان ہے. یہی بات، لیکن جو میری جہاں تک ہے نا یقین، یہ اللہ پاک کا جملہ ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی بھی اتنا شرک کا رد نہیں کرتے جتنا شرک کا رد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہ اللہ پاک کا جملہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو یا یہ اللہ کا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں شرک کو رد کیا جا رہا ہے. نبی اتنا شرک کو رد نہیں کرتے جتنا شرک کو اللہ رد کرتا ہے. یہ اللہ کا جملہ ہے. وما واہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ میں. وما للظالمین من انصار، اور دن قیامت ظالموں کو کوئی مددگار نہیں. بس اللہ قبول فرمائے، اللہ تمہیں جزا دے، اللہ تمہاری اس نیکی کو قبول و فرمائے، اس پر ہم سب کی نجات کے لیے. سامنے میں سلام سے واسطہ کل نہیں یاد رہا چلے گئے.